السلام علیکم جی کلاس فیلوز، آج ہم سورہ نساء اس کی آیت نمبر 163 سے سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس کی آیت نمبر 171 تک یہ رکوع کمپلیٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا اور وہ سارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بنی اسرائیل اور اہل کتاب کے حوالے سے آ رہا تھا اس میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے عقائد تھے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو آج اللہ تعالیٰ وہی بات کر رہے ہیں کہ انا بے شک ہم نے اوحینا وحی کی آپ کی طرف، الیکا آپ کی طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا بالکل اسی طرح ہم وحی کرتے رہے، الی نوحن اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد۔ تو یہ وحی کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر اتارا، یہ وحی کا مقصد اور جو سلسلہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا انسانیت کے ساتھ اپنے احکامات کو شیئر کرنا ہے، یعنی انسانیت تک اپنے احکامات اپنی بات پہنچانا ہے، کیونکہ یہ داعیہ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا، کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ وہ کون سی ذات ہے، کہ جس ذات نے اس کو پیدا کیا، اس کو پتہ چلے کہ وہ یہاں پر اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کا یہاں پر رہنے کا مقصد کیا ہے، اور جب وہ یہاں سے جائے گا تو اس کے بعد اس کا حساب کتاب ہوگا اور اس کو یا سورگ میں جانا ہے یا نرگ میں جانا ہے۔ یہ عقیدہ تمام انسانوں کے پاس ہے نا، پوری انسانیت کے پاس ہے، یہود و نصارہ کے پاس ہے، تمام انسانیت کے پاس ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تمام قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، اور یہ دراصل جو پیغام آتا رہا ہے، جو وحی آتی رہی ہے، وہ انسانیت کو یاد دہانی کے طور پر آتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو، اپنی وحی کو، اپنے کلام کو، اپنے قرآن کو، اپنی کتابوں کو ذکر کے نام سے یاد کیا ہے کہ یہ صرف ایک یاد دہانی ہے، ورنہ سمپل بات کیا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے ہر انسان کے اندر نیکی اور برائی کو بلٹ ان کر دیا ہے، یہ اس کے اندر موجود ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے۔ یہ یاد دہانی کے طور پر ہے کہ جب انسان بھول جاتا ہے تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بات آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبران کے ذریعے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچایا، اور وہی بات اللہ تعالیٰ اب دوبارہ سے انسانیت کو، تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو جن کی طرف یہ اللہ کی بات ہے، اس کائنات کے خالق کی بات ہے، انسانوں کے خالق اور مالک کی بات ہے، وہ پہنچائی جا رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کے اوپر بھی جس طرح وحی کی گئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی اسی طرح وحی کی گئی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اور جو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو وہ بھی سن لو، اور اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والے ہو وہ بھی سن لو۔ دیکھیں بنی اسرائیل میں تمام یہود و نصارہ آگے، اور بنی اسرائیل میں تمام مشرکین مکہ، اور یہ ساری چین جو آپ کے سامنے ہے، اور اس کے اوپر میں اکثر آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل، اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب سے جن کا لقب تھا اسرائیل، ان سے بنی اسرائیل چلے جو یہود و نصارہ کہلائے، جو اہل کتاب کہلائے، اور ادھر بنی اسماعیل میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو چلتا رہا سلسلہ، اور اس میں نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ سارا قرآن نے ساری ڈیٹیلز ہمیں دی ہوئی ہیں۔ یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ وہ اسحاق و یعقوب والاسباط، اور حضرت اسماعیل کے لیے بھی، اور حضرت اسحاق اور حضرت اسرائیل جن کا لقب ہے وہ حضرت یعقوب ہیں، والاسباطی، اور ان کے اولادوں میں اور بھی انبیاء کرام آئے، جیسے یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، اور آگے انہی کے نام ہے، و عیسیٰ و ایوبا و یونسا و ہارون و سلیمان۔ تو یہ پیغام تمام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کو پہنچایا جاتا رہا۔ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب کا نام ہے وہ عطا کی۔ اسی طرح اگر آپ وحی کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھیں تو سورہ جو شعراء ہے
اس کو آپ نکالیں. سورہ شورا 42 نمبر صورت ہے. اس کی آیت نمبر آپ دیکھیں کہ 2 میں آپ یہی بات ہو رہی ہے. 617 نمبر پیج ہے. حامیم پہلی آیت ہے, عین سین قاف, اور تیسری آیت ہے کذالک یوحی الیکا, اسی طریقے سے ہم نے آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اور یہاں وہی بات آ گئی کہ جو آپ سے پہلے کے لوگ تھے, آپ سے پہلے کے نبی تھے, ان کی طرف بھی ہم وہی بھیجتے رہے. اللہ العزیز الحکیم, اور یہ اللہ غالب اور حکمت والے کا پروگرام ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم. آگے ہے آیت نمبر 7 میں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, اور اسی طرح ہم آپ نے آپ کی طرف اب اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا, اور یہ سارا اللہ تعالیٰ کا پروگرام اللہ تعالیٰ وحی کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں. اب آگے آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے دی تمام انبیاء کرام کو, جو شریعت کا مطلب ہوتا ہے شرع یعنی راستہ, یعنی وے آف لائف, زندگی گزارنے کا طریقہ. شرع لکم من الدین, آیت نمبر 13 سورہ شورا, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے الدین, اس زندگی گزارنے کے لیے جو وے آف لائف یا لائف سٹائل جو سلیکٹ کیا ہے, یہ بالکل وہی ہے, یعنی کوئی نئی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے کی. یہ پہلے انسان سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے مینوفیکچرنگ کی ہے, اس میں جو تمام چیزیں شر اور خیر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھ دی ہوئی ہیں, اس کی یاد دہانی کے لیے, اس کے ذکر کے طور پر اللہ تعالیٰ انسانیت کو کتابیں بھیجتے رہے ہیں. انسانیت جب ان کتابوں کی طرف آئے گی تو وہ اس کو اپنی فطرت کے عین مطابق پائے گی. جب دنیا کے تمام انسان اس کتاب کی طرف, قرآن کی طرف آئیں گے, اس ایگزسٹنگ بک کی طرف آئیں گے جو کہ اس کائنات کا لازوال حصہ ہے, جو کہ اس کائنات کا نہ انکار کرنے والی کتاب ہے, نہ انکار کرنے والے الفاظ ہیں, اور یہ وہ الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کے فعل کے ساتھ میچ ہوتے ہیں. یعنی اللہ کا قول اور اللہ کا فعل جب میچ ہو جاتا ہے, اور اس کا کوئی بھی بات آپ کے اوپر باطل ثابت نہ ہو سکی, نہ ہی ہوگی قیامت تک. تو یہ سارے جو آپ کو باتیں ریمائنڈرز کے طور پر دی جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ داعیہ رکھا ہے کہ وہ اس رب کی پہچان کی کوشش میں تگ و دو میں لگا رہتا ہے. تو دنیا کا ہر انسان یہ کوشش کر رہا ہے. اب وہ یہ کوشش جب کر رہا ہوتا ہے تو وہ کائنات کے اندر غور و فکر کرتا ہے, اور اس کو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس کائنات کے پیچھے اور خود میری ذات کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی ہستی ہے جس نے تخلیق کیا ہے مجھے. یہ قرآن, یہ اللہ کی وحی, یہ اس کو وہ علم دیتی ہے کہ جس علم کے ریسورسز اس کے پاس نہیں ہے. یہ علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کے اوپر وحی کے ذریعے دیا گیا, اور یہاں پر اسی وحی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو یہ اس حوالے سے بات بڑی امپورٹنٹ ہے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو یہ مثال دی تھی کہ علم الانسان ما لم یعلم, انسان مادے پر ورکنگ کر کے, ریسرچ کر کے اس کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے. اس کائنات میں ہر چیز کا جو بیسک جو یونٹ ہے اس کے اوپر آپ ریسرچ کرو گے تو آپ اس کی بنیاد تک پہنچ جاؤ گے. لیکن قرآن نے جو باتیں بتائی ہیں, اللہ کا تعارف کروایا ہے, فرشتوں کا تعارف کروایا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا تعارف کروایا ہے, قیامت کے دن کا تعارف کروایا ہے, موت کے بعد کی زندگی کا تعارف کروایا ہے, اس کے اوپر انسان اپنی حتی الامکان کوشش کے باوجود بھی ریسرچ کر کے نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کو سورس من اللہ نہ دیا جائے. تو یہ سورس من اللہ یہ وہی ہے. اب تمام انسانیت کی چونکہ بلٹ ان پروگرامنگ سیم ہے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کے رائٹ اینڈ رونگ پاتھ کا جو ہم نے تمہیں بتایا ہے وہ دی سیم ہے. وہ کیا ہے؟ ما وصی بہ, جس کی ہم نے وصیت کی تھی اس کے ساتھ نوح علیہ السلام کو, والذین اوحینا الیک, اور یہ وہی چیز ہے جس کا ہم نے اب آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کر دیا ہے, یہ اس قرآن میں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں بتایا ہے سورہ البینہ میں کہ فیہا کتب قیمہ, اب اس میں تمام پچھلی کتابیں بھی قائم کر دی گئی ہیں, یعنی تمام انسانیت کے لیے اب ایک ہی پیغام یکجا کر کے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے.
وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور تمام انبیاء کرام کو یہی وصیت کی گئی تھی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وصیت کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، اور وہ کیا تھی کہ ان اقیم الدین، کہ آپ نے اس زندگی گزارنے کے طریقے کے اوپر مکمل طور پر قائم ہو جانا ہے، اسی کو اپنی زندگیوں میں قائم کرنا ہے، اسی کے اوپر چلنا ہے، تو ایک متوازن اور مساوی معاشرہ قائم ہوگا۔ ولا تتفرقوا فیہ، لیکن اگر تم نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں فرق کرنا شروع کر دیا تو پھر معاشرے میں کوئی مساوات نہیں رہے گی، پھر یہ اس کے رزلٹ نہیں آئیں گے معاشرے کے اندر۔ اگر آپ نے اللہ کے کلام میں اس سے ڈیویشن اگر آپ نے اختیار کی، اس کے اندر آپ نے لوگوں کو اس کی طرف آنے سے روکا اور اپنے فرقوں میں بانٹ کر ان کو اپنے روایات کے ذریعے اپنی بات پہنچائی، تو پھر معاشرے کے اندر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے کہ معاشرے میں انتشار ہوگا، خوشحالی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں تم نے فرق نہیں کرنا۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور سب سے بنیادی چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ کی وحی، کہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ واحد ایک اللہ کی طرف، ایک با اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا۔ اور پیچھے وہاں پر وہی بات ہو رہی تھی نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنا کیا بنا لیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف ایک اللہ کی بات ہے، ایک اللہ کی طرف آپ نے جانا ہے، اور جو آپ ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، انسانیت کو، اور جب آپ ایک اللہ کی طرف نہیں ہوں گے اور آپ نے اور بھی الہ بنا لیے، تو پھر ڈیفینیٹلی وہی جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اگر خدا ایک سے زیادہ ہوتا تو ہر خدا اپنے لوگوں کو اپنے جتھوں کو لے کے علیحدہ ہو جاتا اور وہ آپس میں لڑتے رہتے۔ یہ تو بچپن میں اسکولوں سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا، یہ وہی بات ہے، یہ عین فطرت کے مطابق بات ہے۔ اگر آپ توحید خالص کے اوپر نہیں آئیں گے، ایک اللہ کی بات کے اوپر نہیں آئیں گے، تو معاشرے کے اندر پھر انتشار ہوگا۔ اور ہم وہیں واپس جاتے ہیں، وَرُسُلٌ، اور بہت سے پیغمبر بھی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ سے پہلے گزرے، قد یقیناً قصصناہم، ہم نے ان کو آپ سے بیان کر دیا، ہم نے ان کی باتیں قصے ان کے آپ کو اپنے سنا دیے، علیکا من قبل، جو کہ آپ سے پہلے آئے تھے، وَرُسُلًا، اور ایسے رسول بھی ہیں جن کے بارے میں ہم نے لم نقصصہم علیکا۔ اب آپ دیکھیں کہ بے شمار انبیاء کرام آئے ہیں، قرآن نے اشارہ کیا ہے، قرآن نے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ لکل قوم ہاد، ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، لیکن سب کے نام قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح انداز میں گفتگو بھی کی۔ رسولن، اب اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے اور جو پیغمبر بھیجے، ان کا مقصد کیا تھا بھیجنے کا؟ وہ وحی دے کر بھیجے گئے، وہ اللہ کی بات پہنچانے کے لیے دے کر گئے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ مبشرین و منذرین، وہ کیا کریں؟ وہ لوگوں کو آگاہ کر دیں، وہ لوگوں کو خوشخبریاں بھی دے دیں، اور ان کو اس بات سے آگاہ بھی کر دیں کہ اگر تم اللہ کی بات کے اوپر نہیں آؤ گے تو تمہاری دنیا کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی، تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ دنیا کی زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا آپ کو، ایک اسلام کے جو قواعد اور ضوابط آپ نے جس معاشرے کے اندر لگا کر دیکھے ہیں، وہ معاشرہ مطمئن معاشرہ ہے، وہ معاشرہ پرسکون معاشرہ ہے۔ تو جس چیز کو آپ جس حکم کو اڈاپٹ کریں گے وہ تو اپنا اثر دکھائے گا۔ اب یہود و نصارہ کے معاشرے میں انہوں نے اللہ کے حوالے سے توحید خالص پر نہیں ہے، لیکن باقی اصول جو قرآن کے ہیں، جو اسلام کے اصول ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ایک شریف ہندو کو بھی پتہ ہے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا مال نہیں کھانا، اسی طرح تمام انسانیت کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، تو وہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہوئی ہیں۔ یہ قرآن تو صرف ان کی آپ کو یاد دہانی کرواتا ہے، تو جنہوں نے بھی اڈاپٹ کی ہوئی ہیں وہ کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا مقصد کیا تھا؟ مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، اور ایک مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ تھا
کہ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت ہو جائے، کہ بات پہنچا دی جائے، کیونکہ جب کل قیامت کے دن انسانیت نے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور جو ہر انسان کے اندر سے بھی ایک آواز اس کو یہ بے چین کیے رکھتی ہے کہ مجھے بہرحال ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں دنیا کے کسی انسان کو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دے کر انسانیت تک اپنی بات پہنچا کر یہ اتمام حجت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو حجت بالغہ بھی کہا ہے کہ یہ ابلاغ کرنے کے لیے، انسانیت تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حجت آ چکی ہے، یہ قرآن اب آ چکا ہے، اس کے بعد اب آپ کے پاس کوئی اور حجت باقی نہیں رہ گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حجت جھگڑے سے بھی ہے کہ کل کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ جھگڑا کریں گے، اللہ مجھے تو بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ جن تک یہ بات پہنچ چکی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو اب آگے پہنچائیں۔ یہ آپ اگر آج اس بات کو سن رہے ہیں تو آپ اب مکلف ہیں اس بات کے، آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے آگے کیوں نہیں پہنچایا تھا؟ آپ کو پتا تھا؟ جی بالکل پتا تھا، تو ساتھ والے کو کیوں نہیں بتایا؟ یہ حجت بالغہ ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ کیا چاہتے ہیں، وہ اللہ کیا کہتے ہیں، یشہدو، وہ خود یہ گواہی دے رہے ہیں، بما انزل الیک، کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا ہے، انزلہ بعلمہ، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اپنے علم کے ساتھ۔ اب جب کوئی کلام، کوئی کتاب اللہ پاک نازل کر رہے ہیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بات چھوٹ جائے گی؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی بات کرنے سے رہ گئے ہیں؟ کہ جب ہمیں ہمارے ہی بتانے والوں کی طرف سے جو اس کتاب کے اوپر کام کرنے والے ہیں، وہ اگر ہمیں یہ بتائیں، ہمارے علماء کرام، کہ قرآن میں مکمل ہدایت موجود نہیں ہے، قرآن تو مکمل بات ہی نہیں کرتا، قرآن سے آپ کو سب کچھ نہیں ملے گا، تو آپ امیجن کریں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ بتانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہی بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ خود یہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو یہ کتاب نازل کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے نازل کی ہے۔ اس کے لیے آپ سورہ شورا ہی کی جو ہے وہ آیت دیکھیں، 42 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 15 ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی حکم دیا ہے، فَلِذَالِكَ فَادْعُوا، پس اسی کتاب کی طرف آپ انسانیت کو بلائیں۔ یہ کتاب مکمل کتاب ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کی طرف بلائیں۔ یہ ہمیں اس کتاب سے دور رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے وَلِكُلِّ شَيْءٍ تَفْصِيلًا، اس میں ہر بات کی تفصیل ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ اس حکم کو پہچانے، فَلِذَالِكَ فَادْعُوا، پس اسی کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسانیت کو بلائیے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور اس کے اوپر ڈٹ جائیے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور کبھی بھی ان کی باتوں کی، ان کی خواہشات کی، ان کی نفسیات کی یا ان کی روایات کی پیروی مت کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت کو روک دیا گیا کہ اس قرآن کے مقابلے میں کسی بھی بات کے اوپر آپ بالکل پیروی نہ کریں، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ایک جگہ اور قرآن نے بتایا کہ ان مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو بلکہ اس قرآن کی پیروی کرو، اور یہاں وہی بات آ گئی وَقُلْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر دوبارہ سہ بارہ اور کئی بار یاد دہانی کے طور پہ بتاتے جائیے، آمنت بما انزل اللہ، میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں، میں تو وہ باتیں مانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل کی ہیں، من کتابن، اصل میں دراصل یہ بات ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ کتاب میں سب کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وضاحت کر دی آپ کو کہ اگر کسی میں کوئی غلط فہمی ہے نا کہ انزل اللہ میں بھی کچھ اور بھی شامل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو بتا دیا کہ بما انزل اللہ من کتابن، جو آپ کی طرف اس کتاب میں نازل کیا گیا ہے۔
اگر اللہ کی بات سننے اور جاننے کے باوجود اگر ہم نے وہی جس طرح کبوتر جو ہے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا اور ہمارا رویہ بھی اگر اندر سے وہی رہنا ہے تو پھر نقصان اسی کبوتر کی طرح ہمارا بھی ہوگا کہ جو سمجھتا ہے کہ میرے سے وہ بلا ٹل گئی ہے تو وہ بلا قیامت کے دن ہم سے نہیں ٹلے گی. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اور قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فرقان کی آیت نمبر 25-30 میں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب میری قوم تو اس قرآن سے ہجرت کر کے آ گئی تھی. انہوں نے یہ اعمال کانسیپٹس اپنے کہاں سے لیے تھے؟ ادر دین قرآن کانسیپٹس لیے تھے اور انہی کانسیپٹس کے اوپر زندگی گزار کر آ گئے ہیں اور کانسیپٹس ہی ایمان کو کہتے ہیں. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. اور اسی قرآن کے مطابق میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ربنا و ربکم. اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. یہ ساری اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کے بعد پھر وہی کہا لا حجۃ بیننا و بینکم. اب کوئی اور حجت نہیں رہ گئی میرے اور تمہارے درمیان. واپس آتے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ. اور اللہ کے ملائکہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی بات ہے, انسانیت کو پہنچا دی گئی تھی, اسی کے مطابق قیامت کے دن سوال ہوں گے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. بے شک وہ لوگ جو اس کتاب اللہ کا انکار کرتے ہیں اور سدیں لگاتے ہیں, رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں, ادھر آنے نہیں دیتے اللہ کے کلام کی طرف. قد ضلوا ضلالا بعیدا. تو تحقیق یہی لوگ اس قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں اور ہٹتے ہوئے بہت دور چلے گئے ہیں. ان الذین کفروا. بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی بات کا, اللہ کی کتاب کا. وظلموا. اور اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی اپنا با اختیار سمجھتے ہیں. وہ یہ اللہ کا حق مارتے ہیں کہ اللہ کو با اختیار سمجھا جائے. یہ صرف واحد اللہ کا حق ہے. ظلم کیا ہوتا ہے میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں. ظلم کا مطلب ہے کسی کا حق مارنا. یہ اللہ کا حق کسی اور کو دے دیتے ہیں. اسی طرح کتاب اللہ کا حق بھی اگر آپ کسی اور کتاب کو دیں گے تو یہ بھی ظلم ہے. جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں لم ہرگز نہیں یکن اللہ. ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ علیہ یغفر لہم کہ ان کی مغفرت کر دے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک لائن کھینچ دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اللہ کے معاملے میں اور قرآن کے مقابلے میں اگر دوسروں کو پریفرنسز دیں گے تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے. ولا لیہدیہم طریقہ. اور قرآن کے بغیر ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں ملے گی. یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں. جاؤ ڈھونڈتے رہو. پھر اس ہدایت کے بغیر کہیں اور سے تمہیں کہیں سے ڈائریکشنز نہیں ملیں گی. اللہ طریقہ جہنم. ہاں تمہیں ڈائریکشنز ملیں گی, تمہیں رستے ملیں گے, طریقہ ملے گا تمہیں. کس چیز کا؟ جب تم نے اللہ کی بات کو چھوڑ دیا تو تمہیں جہنم کا راستہ, اس کا طریقہ ملے گا, اس کی طرف جاؤ گے. خالدین فیہا ابدا. پھر یہ یاد رکھو کہ وہاں پھر تم ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے. وکان ذالک علی اللہ یسیرا. اور اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. یا ایھا الناس. پھر دوبارہ سے وہی بات جو بار بار قرآن پوری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے, بار بار بتایا جاتا ہے کہ ھذا بیان للناس. یہ پوری انسانیت کے لیے بیان ہے. جو انسان اس بیان کو مانتا جائے گا, جو اس کو تسلیم کرتا جائے گا, وہ مسلمان کہلائے گا, وہ مومن کہلائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ بتایا نا کہ یہ میری آیات ہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تو پس کیا تم اب اس کو تسلیم کرتے ہو؟ تو جو اللہ کی آیات کو مانتا جائے گا, جو انسان اللہ کی بات کو مانے گا, وہ مسلمان کہلائے گا. ادر دین مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. اس سے جان نہیں چھوٹے گی. اللہ کی آیات کو سننا پڑے گا, اللہ کی آیات کو پرکھنا پڑے گا, پھر اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا, تسلیم کرنا پڑے گا. تو دین اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اس قرآن سے. تو پوری انسانیت کے پاس اللہ کی بات آ چکی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ پوری انسانیت کے پاس ہر ایک کے کمپیوٹر میں, ہر ایک کے لائبریری میں, ہر جگہ پر قرآن موجود ہے اور دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے. یہ کہنا کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے, آپ اندازہ کریں کہ ہم مسلمانوں کا رویہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے سے نہ سنتے ہیں, نہ سیکھتے ہیں, نہ پڑھتے ہیں.
تو پتہ کیسے چلے گا کہ رب کائنات نے ہمارے ساتھ بات کیا کی ہے؟ اور تمام انسانیت سے ایک ہی بات کی اور تمام انسانیت کو ایک ہی راستہ بتایا۔ آپ انسانیت کی نیچر دیکھ لیں نا، فطرت دیکھ لیں، تمام انسانوں کی فطرت بتا رہی ہے کہ اس کا پیچھے فطرت دینے والی ذات ایک ہے، وہ آپ کو جمع کر کے سب کو ایک ہی ہستی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ کائنات اور آپ کی شخصیت، اور آپ خود یہ گواہی دے رہے ہو کہ آپ کسی ایک ہستی کے ساری مینوفیکچرنگ ہے پوری کائنات سمیت، سب لوٹ کر ایک ہی ذات کی طرف جاتے ہیں۔ اس ذات کا تعارف اس کتاب کے ذریعے، اس وحی کے ذریعے کروایا گیا ہے، اور وہ ذات ہے اللہ۔ تو اے پوری انسانیت، تمہارے پاس آ چکے ہیں اللہ کے رسول بھی، تو اس لیے کسی قوم کے پاس بھی کوئی بہانہ نہیں ہے، کسی یہود و نصارہ کے پاس، مسلمانوں کے پاس، ہندو سکھ عیسائی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ سب کے پاس اللہ کے رسول آئے، ہر قوم میں اللہ کے رسول آتے رہے، کس کے ساتھ؟ بالحق، اس بامقصد کتاب کے ساتھ، اس بامقصد وحی کے ساتھ، من ربکم، جو تمہارے ضرورتیں پوری کرنے والے، تمہارے پالنہار، تمہارے پروردگار، تمہارے رب کی طرف سے تمہیں دی جاتی رہیں۔ فآمنوا خیر لکم، اگر تم ان کو مان لو گے، اگر تم اپنے اندر کی آواز پر لبیک کہہ دو گے، ایکسیپٹ کر لو گے، تو تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نہیں مانتے، تم انکار بھی کر دیتے ہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو پس بے شک اللہ ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اس کے ملک اللہ کے پاس ہی رہے گی، اس کا خالق، مالک اور ہر طرح کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک در حقیقت اللہ تعالیٰ ہر بات کے جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں اضافہ مت کرو، غلو نہ کرو، کچھ ایڈ نہ کرو اور کچھ ڈیلیٹ نہ کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ پہلے کتابوں میں تحریف کرتے رہے۔ یہ پیچھے اہل کتاب کی ساری ڈیٹیل سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، آگے بھی آ رہی ہے کہ یہ کیا کرتے تھے؟ تحریف کر دیتے تھے۔ یحرفون کلام اللہ، اللہ کے کلام میں تحریف، امینڈمنٹس جس کو بولتے ہیں، تو وہ مت کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ، اور اللہ کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی بات نہ کرو، الا الحق، ما سوائے وہی جو بامقصد ہو، یعنی اللہ کی کتاب میں موجود ہو۔ اور تمہارا یہ کہنا کہ انما المسیح عیسی ابن مریم، اور در حقیقت اللہ بتا رہے ہیں کہ المسیح عیسیٰ ابن مریم جو تھے وہ رسول اللہ ہیں، وکلمتہ، اور اللہ تعالیٰ کی بشارت ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ القاہا الی مریم، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وروح منہ، اپنی طرف سے جو روح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اپنے مریم علیہ السلام میں القاء کی تھی۔ فآمنوا، پس مانو، باللہ، اللہ کی بات کو، ورسلہ، اور اس کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت جن بھی انبیاء کرام، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور جو تم اختیارات کے حوالے سے سمجھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی گاڈ ہیں، یا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی اختیارات ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے بعد آنے والے بھی کسی کے حوالے سے اگر کہیں بھی انسانیت کے کوئی بھی نظریات ہیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی بات بنانے والے ہیں، بگڑی بنانے والے ہیں، بگڑی سنوارنے والے ہیں، تو اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے، اور اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ انتہوا خیر لکم، اس سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہوگا۔ یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا ہے، وہ ہم سورہ زخرف ہے، آیت نمبر ہے جی 63۔ وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں آئے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے البینات، اللہ کے بیانات اور کھلی نشانیاں، واضح دلائل لے کر آئے تھے، معجزات لے کر آئے تھے۔ قَالَ قَدْ جِئْتُکُم بِالْحِکْمَةِ، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ بس میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں اللہ تعالیٰ کی حکمت، احکامات میں، اور اس میں اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، اور تاکہ یہ کہ میں بیان کر دوں تمہارے لیے، بَعْضَ الَّذِي، ہر وہ بات جس کے بارے میں تختلفون فیہ، جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب آئے تو ان کی سٹیٹمنٹ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسانیت کی طرف یہ تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کو مد نظر رکھو، اللہ کی بات کی طرف لوٹو، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو، جیسے میں عمل کرتا ہوں اسی طرح تم بھی کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر سن لیں، ان اللہ، بے شک اللہ ہے، ہوا وہی ذات ہے، ربی،
جو ضرورتیں پوری کرتا ہے میری، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وہ یہ خود سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری ضرورتیں پوری کرنے والی ذات ہے۔ میرے رب کون ہے؟ وہ اللہ ہی میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور اللہ ہی تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی غلامی میں آؤ، پس اسی کی فرما برداری کرو۔ غلام کیا کرتا ہے؟ اپنے آقا کا حکم مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تبھی تو وہ غلام ہے، تبھی تو وہ عابد ہے۔ اگر کوئی اطاعت نکال دی جائے، فرما برداری نکال دی جائے تو عابد نہیں رہتا، کوئی غلامی نہیں۔ ھذا صراط مستقیم، تو پس یہی قرآن جو ہے، یہی اللہ کی وحی جو ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک در حقیقت اللہ ہی جو ہے وہ واحد با اختیار ہست ہے۔ وہی بات ہو گئی سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں ہم واپس آ چکے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَهُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تین کا جو تثلیث کا عقیدہ ہے یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی با اختیار نہیں ہے، سبحانہ، وہ بالکل پاک ہے اس بات سے کہ ان یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے زمین و آسمان کی کیا ہے؟ بادشاہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ بتایا بھی ہے کہ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی جب کہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز قرآن میں ڈیفرنٹ جگہوں پر بھی آئیں گی۔ ٹائم کافی ہو گیا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پھر جہاں پر ڈیٹیلز آئیں گی وہاں پر پھر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور آخر میں پھر سن لیں کہ کارساز، وکالت کرنے والا اور کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے کھڑا ہونے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔